حبیب کبریا تم ہو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مدرسے کا ملازم ہو اور مدرسے کا مدرس ہو اور وہ شخص چندہ کرتا ہے جس میں وہ زکوٰۃ بھی وصول کرتا ہے، تو اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا بغیر کسی تملیک کے یہ جائز ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اپنی تنخواہ کے بقدر اس زکوٰۃ کی رقم میں سے بغیر کسی تملیک کے رکھ لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور وہ مدرس فقیر بھی ہے، مسکین ہے، صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی رقم کو بغیر کسی تملیک کے اپنے پاس رکھنا اور تنخواہ کے بقدر اس مال میں سے، اس رقم میں سے اپنی تنخواہ کے بقدر رقم کو نکال لینا اور استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مدرسین اور جو ملازمین مدرسہ چندہ کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کی رقومات کو وصول کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مدرسے کے فنڈ میں جمع کریں اور پھر وہاں سے اپنی ضرورت کے بقدر اور اپنی تنخواہ کے بقدر وہ پیسہ لے سکتے ہیں۔ اپنی ضروریات میں استعمال کرنا اس رقم کو بالکل بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ شخص اور وہ ملازم یہ مسکین ہو، فقیر ہو اور شریعت کی نگاہ میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو پہلے مدرسے کے فنڈ میں جمع کی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اگر کسی مدرس کی تنخواہ مدرسے پر رکی ہوئی ہو تو وہ تنخواہ کے بقدر اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے، اگر وہ زکوٰۃ کو اپنے مصرف میں استعمال کر بھی لے گا، جیسا کہ طلبہ پر استعمال کی جاتی ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے رقومات طلبہ پر استعمال کرنا جائز ہے، جو غریب اور مستحق طلبہ ہیں تو یہ بھی مستحق ہے، تو کیا یہ بغیر کسی تملیک کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بغیر کسی تملیک کے اپنے پاس رکھ لے گا تو پھر بھی مدرسے والوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کو الگ سے زکوٰۃ دیں گے، چونکہ زکوٰۃ کی جو رقومات ہیں وہ بغیر کسی عوض کے تو لینا جائز ہے، لیکن عوض کے ساتھ رکھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی استاذ کی تنخواہ مدرسے کے اوپر رکی ہوئی ہے، 50,000 مثلاً ہے، اور اس نے 30,000 کا چندہ کیا اور اس میں زکوٰۃ کی رقومات ہیں، یعنی 30,000 زکوٰۃ کی رقم اس نے وصول کی، تو اب یہ 30,000 اپنے پاس رکھ کر مدرسے والوں سے کہہ دیں کہ میں نے اپنی تنخواہ وصول کر لی ہے، 20,000 باقی ہیں، لہذا تم مجھے 20,000 دے دینا، تو یہ بالعوض ہوا۔ اس لیے اگر یہ ایسا کرے گا تب بھی مدرسے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو تنخواہ دیں گے، یعنی 50,000 پوری کی پوری رقم مدرسے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو دیں گے۔ تو اس لیے سب سے بہتر شکل اور بلکہ ضروری ہے کہ کسی مدرس کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں سے اپنے استعمال میں نہیں لانی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے مدرسے کے فنڈ میں جمع کی جائے اس رقم کو، اور پھر مدرسے سے اپنی تنخواہ کے بقدر لے لیا جائے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کے حضرات اور ملازمین یہ چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سفر کی جو ضروریات ہیں، سفر خرچ ہے، وہ اسی رقم میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں جو رقم انہوں نے دوسروں سے زکوٰۃ کے طور پر وصول کی ہے۔ تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔
بلکہ یا تو پیشگی ہی مدرسے سے اتنا خرچ لے لیا جائے اندازے کے مطابق کہ اتنا خرچہ ہو سکتا ہے، لہٰذا تم مجھے پہلے دے دو، اور اگر پہلے خرچ دینے کی کوئی شکل و صورت نہ ہو، قانون نہ ہو، تو پھر اپنی جیب سے خرچ کرے گا یہ شخص، چونکہ یہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے اور یہ امین ہے، یہ اس لیے امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں۔ اس لیے اس زکوٰۃ کی رقم کو مدرسے کے حوالے کی جائے گی پہلے، اس کے بعد میں جو سفر خرچ ہے اس کو بتا کر مدرسے سے وصول کر لیا جائے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی استاذ، کوئی ملازم مدرسے کے کام سے گیا اور جہاں سفر کرنا تھا رکشے سے، سواری سے، وہاں اس نے پیدل سفر کر لیا، لیکن سفر خرچ میں اس نے چڑھا دیا کہ میں نے رکشے سے سفر کیا ہے، تو اس کا اس طریقے سے سفر خرچ لکھ کر مدرسے کو پیش کرنا اور پھر مدرسے سے اس رقم کو لے لینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر مدرسے کا یہ ضابطہ ہو کہ جو کرایہ لگتا ہے وہ تمہیں ہر حال میں دیا جائے گا، چاہے تم اس کرایے کو بچا لو پیدل سفر کر کے، یا تمہاری طرف سے کوئی کرایہ دے دے تب بھی ہم تمہیں دیں گے، اگر یہ ضابطہ بنا ہوا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ضابطہ نہیں بنا ہوا ہے تو پھر اتنا ہی لینا اس کے لیے درست ہے جتنا اس نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے۔ اگر اس کی جگہ دوسرے نے خرچ کر دیا، مثلاً یہ ٹرین سے سفر کر رہا ہے یا بس سے سفر کر رہا ہے، کوئی صاحب خیر مل گیا اور اس کا جانکار مل گیا، تعلق دار مل گیا، یا مدرسے سے محبت کرنے والا مل گیا، اس نے اس کا کرایہ دے دیا، تو اب یہ اس کرائے کو اپنے سفر خرچ میں نہیں جوڑے گا، اگر جوڑے گا تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا مدرسے کے ملازمین کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو وصول کر کے سب سے پہلے مدرسے کے فنڈ میں جمع کرنا ضروری ہے، اس کے بعد میں اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا جائے اور اپنی تنخواہ کے بقدر پیسے لے لیے جائیں۔ براہ راست اپنی ضروریات میں استعمال کرنا، چاہے وہ مدرس مستحق زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب بہت جلد دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔